والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا 4 وإنه كبر على جنازة 5 فسألته فقال: كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یکبرها. رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. امام مسلم اپنی صحیح یعنی صحیح مسلم کے اندر صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی القبر حدیث نمبر 957 950 957 نمبر کی روایت کے اوپر امام مسلم اپنی صحیح کے اندر عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہا کرتے تھے. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہا کرتے تھے، لیکن ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیریں کہیں. لہٰذا میں نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 تکبیریں کہا کرتے تھے. معزز سامعین کرام، یہ روایت صحیح مسلم کتاب الجنائز، اس کے علاوہ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن بیہقی، مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی موجود ہے. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کا جو درس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، نماز جنازہ کے مسائل کے تعلق سے جو درس اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اس میں بتلایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں 4 یا 5 تکبیریں کہنا ہی نماز جنازہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فی الحقیقت 4 یا 5 تکبیریں کہنا ہی ثابت ہے. البتہ بعض صحابہ کرام سے 9 تک تکبیریں کہنا ثابت ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر مسئلہ نمبر 74 کے اوپر بتلایا ہے کہ صحابہ کرام سے جو 6، 5، 6، 7 اور 9 تک تکبیریں ہیں وہ سب مرفوع حدیث کے حکم میں ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان کے اوپر بھی عمل کو جائز قرار دیا ہے. اور پچھلے درس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 4 تکبیریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں، اور اس سلسلے کی جو حدیثیں ہیں وہ پورے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی اور علماء کے اقوال کو بھی بیان کیا گیا تھا. آج کے اس درس میں آپ کے سامنے، جیسا کہ پچھلے درس میں وعدہ کیا گیا تھا، اس وعدے کے مطابق آج کے درس میں 5 تکبیروں کے دلائل، 6 اور 7 تکبیروں کے دلائل اور 9 تکبیروں کے دلائل پیش کیے جائیں گے، اور اس سلسلے میں علماء کے جو اقوال ہیں وہ پورے کے پورے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. سامعین کرام، ابھی آپ نے دیکھا کہ صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی القبر کے اندر عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے فرمایا کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہمارے جنازوں پر اکثر 4 تکبیریں ہی کہا کرتے تھے، لیکن ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیریں کہیں. تو ہم لوگوں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 تکبیریں بھی کہا کرتے تھے. یہ حدیث جہاں صحیح مسلم کے اندر ہے، وہیں جامع ترمذی ابواب الجنائز حدیث نمبر 1023 حدیث نمبر کے اوپر بھی یہ روایت امام ترمذی نے نقل کیا ہے. اور امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے علاوہ دیگر بعض اہل علم کا موقف یہ بھی ہے کہ جنازے پر 5 تکبیریں کہیں جائیں. امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق رحمہم اللہ، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ہے کہ اگر امام جنازے پر 5 تکبیریں کہے تو اس کی پیروی کی جائے گی. سامعین کرام، اس حدیث سے اور امام ترمذی کے اس قول سے کہ امام احمد اور امام اسحاق نے کہا ہے کہ اگر امام جنازے پر 5 تکبیریں کہے تو اس کی پیروی کی جائے گی، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتا ہے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ اور امام ابن عبد البر کا یہ کہنا کہ 4 تکبیروں پر اجماع ہو چکا ہے، یہ بالکل صحیح نہیں، کیونکہ امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق راہویہ یہ دونوں بڑے ہی مقتدر اہل علم میں سے ہیں اور اپنے زمانے کے اپنے فن کے امام ہے، اور ان دونوں کا اختلاف اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ 4 تکبیروں پر اجماع نہیں ہو سکا. اسی طرح سے 6 اور 7 تکبیروں کے دلائل میں سے پہلی دلیل
6 تکبیر کی دلیل جو ہے وہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المحلہ بالآثار کے اندر، اور علامہ طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح معانی الآثار کے اندر، اور امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ کبر علی سہل بن حنیف ستا وقال انہ شہد بدرا، یعنی علی رضی اللہ عنہ نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے جنازے پر 6 تکبیریں کہیں اور کہا کہ یہ جنگ بدر میں حاضر تھے۔ سامعین کرام، اس حدیث کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ امام ابن حزم نے اپنی محلہ کے اندر، اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار کے اندر، اور امام بیہقی نے اس حدیث کو اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے، لیکن یہی حدیث صحیح البخاری کتاب المغازی باب شہود الملائکۃ بدرن حدیث نمبر 4004 کے اوپر نقل کیا ہے، لیکن اس میں 6 تکبیروں کا ذکر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر مسئلہ نمبر 74 کے اوپر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ وسندہ صحیح علی شرط الشیخین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے شرط پر اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ یہ 6 تکبیر کی دلیل ہے، 6 تکبیروں کی دلیل ہے، اور 7 تکبیروں کی جو دلیل ہے اس دلیل کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز و بدعہا مسئلہ نمبر 74 کے تحت نقل کیا ہے، اور امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے کہ موسیٰ بن عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان علی صلی علی ابی قتادہ فکبر علیہ 7 وکان بدریا، یعنی علی رضی اللہ عنہ نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس پر 7 تکبیریں کہیں، اور وہ بدری صحابی تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بالکل صحیح کے درجے میں رکھا ہے۔ سامعین کرام، یہ 6 اور 7 تکبیروں کے دلائل ہوئے۔ 9 تکبیروں کی جو دلیل ہے، 9 تکبیر کہنے کی جو دلیل ہے، وہ دلیل بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز کے اندر نقل کیا ہے، اور امام طحاوی نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی حمزہ فکبر علیہ 9 تکبیرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو ان پر 9 تکبیریں کہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سارے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ نماز جنازہ کی تکبیروں کی تعداد میں اگرچہ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن اکثریت اہل علم کی یہ ہے کہ 4 تکبیروں کو ہی ترجیح دی جائے۔ جمہور ائمہ فقہا اور محدثین، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ، یہ کہتے ہیں کہ 4 تکبیروں کو ترجیح حاصل ہے۔ ان ائمہ کے اقوال کو علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار کے اندر نقل کیا ہے، اور امام ترمذی اپنی کتاب جامع ترمذی ابواب الجنائز حدیث نمبر 1022 کے اوپر کہا ہے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد والوں میں سے اکثر اہل علم 4 تکبیروں کے قائل ہیں، اور علامہ ابن المنذر نے اپنی کتاب الاوسط کے اندر کہا ہے کہ اکثر اہل علم 4 تکبیروں کے قائل ہیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار کے اندر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سے کم اور 5 سے زیادہ تکبیریں کہنا کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں، نیز 4 تکبیریں اختیار کرنا زیادہ راجح اور بہتر ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ بالآثار کے اندر کہا ہے کہ 4 سے کم اور 5 سے زیادہ تکبیریں نہیں کہنی چاہیے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ 4 سے زائد تکبیروں کو کہنا منع ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے، جیسا کہ حافظ ابن عبد البر اور علامہ نووی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس کے اوپر اجماع ہو چکا ہے، لیکن حافظ ابن حزم اور علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے امام ابن حزم، امام ابن عبد البر اور علامہ نووی کے اس قول کو کہ 4 تکبیروں پر اجماع ہو چکا ہے، اس کے باطل ہونے کو دلائل سے ثابت کیا، اور یہ بات صحیح ہے۔ صحیح اس سلسلے میں یہی ہے کہ 4 تکبیریں کہی جائیں گی، اور یہ بہتر ہے کیونکہ اکثر اہل علم کا رجحان اسی طرف ہے۔ لیکن اگر کوئی امام 5 تکبیر کہے تو اس کی بھی اتباع کی جائے گی، اور اگر کوئی امام 6، 7 اور 9 تکبیریں کہیں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، لیکن 4 تکبیروں کو کہنا یہ بہتر اور راجح ہے کیونکہ اکثر اہل علم کا رجحان اسی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے،
قرآن و سنت کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی رضامندی کے راستے کو تلاش کر کے اس پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔